بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وصلى الله وسلم على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی توفیق، اس کے فضل و کرم سے اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ اور اس کی صفات علیہ سے متعلق کم و بیش 110 کلاسیں ہوئی ہیں، 110 درس ہوئے ہیں الحمدللہ. اور پچھلے تقریباً 5 سال سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم اللہ رب العالمین کے اسماء حسنہ میں سے کچھ ناموں کو لے کر کے تفصیلی ہم نے گفتگو کی، جیسے الباری، الفتاح اور دیگر اللہ رب العالمین کی کچھ نام. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفات کو ہم نے زیادہ پڑھا، اللہ رب العالمین کی کئی صفات کو. ساتھ میں کم و بیش تقریباً 110 جو ہماری یہ جو نشستیں ہوئی ہیں، جو کلاسز ہوئی ہیں، ان میں سے تقریباً 40 کے قریب ایسے ہمارے دروس رہے ہیں جس میں ہم نے کچھ نہ کچھ قواعد بتائے اللہ رب العالمین کے اسماء حسنہ اور اس کے صفات علیہ سے متعلق. ترتیب سے نہیں بتائے گئے، لیکن بہرحال درمیان میں بھی بہت کچھ قواعد بتائے گئے ہیں. تو یہ جو آج کا جو درس ہے پچھلے 2 درسوں سے جڑا ہوا ہے، یعنی اللہ رب العالمین کے اسماء حسنہ، اس کی عدد کیا ہے، اس موضوع سے متعلق ہم نے یہ درس دے رہے ہیں. یعنی آج کا تیسرا درس ہے. جو پہلا درس تھا اس موضوع سے متعلق، یہ تیسرا درس ہے اور آخری درس رہے گا انشاءاللہ اس موضوع پر. پہلا جو درس تھا وہ یہ کہ اللہ رب العالمین کے ناموں کی کثرت، کتنے نام ہیں، صرف کثرت بتانے کے لیے کہ کس قدر عدد زیادہ ہے اللہ کے ناموں کی. دوسرا جو درس تھا اس میں یہ بات بتائی گئی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے متعلق ناموں سے متعلق جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معروف حدیث ہے، متفق علیہ، حدیث ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ، کہ ان للہ 99 اسما 100 الا واحدہ. یہ جو حدیث مبارکہ ہے، کیا 99 ہی نام ہے اس حدیث کی اگر مفہوم لیں گے تو اس حدیث کے اعتبار سے، یا اس حدیث کا کیا مفہوم ہے، اس سے متعلق بھی تفصیلی بات گزشتہ درس میں ہو چکی ہے الحمدللہ. آج کے درس میں بتانا مقصود یہ ہے کہ ہم بھی بچپن سے دیکھتے آ رہے ہیں، آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ مصحف قرآن مجید، اس کے بالکل آغاز میں اللہ رب العالمین کے 99 ناموں کی ایک فہرست ہوتی ہے. اور عامت الناس، کیا تقریباً اصحاب علم بھی اسی کو سمجھتے تھے کہ یہ اللہ کے 99 نام ہیں. اس سے کئی غلط فہمیاں ہوتی تھیں، ہو سکتی تھیں اور ہوئی ہیں. ایک غلط فہمی یہ کہ یہ سمجھ لینا کہ اللہ کے 99 ہی نام ہیں، اور یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے. جس سے یہ لازم آتا ہے کہ اللہ کے 99 ناموں سے زیادہ کوئی نام نہیں ہے، اس سے یہ لازم آتا ہے اور یہی ذہن میں بیٹھا لوگوں کے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ رب العالمین سے متعلق جو 99 ناموں کی جو فہرست ملتی ہے ہم کو حدیثوں میں، وہ صحیح احادیث سے نہیں ملتی ہے. اس سے یہ لازم آتا ہے کہ یہ رسول اللہ ہی نے نشاندہی کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. مطلب کتنی غلط فہمیاں جڑی ہوئی ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توفیق، اس کے فضل و کرم سے آج ہم باذن اللہ ہم نے تحقیق کی تو یہ بات معلوم ہوئی، ورنہ جو ہے ہم کو بھی بات نہیں معلوم تھی. لیکن اصحاب علم میں سے جو محققین ہیں وہ شروع سے نشاندہی کرتے آ رہے ہیں کہ یہ حدیث ضعیف ہے. اس سے اللہ رب العالمین کے 99 نام یہی ہیں جو اس حدیث میں ایک فہرست کے طور پر بیان کیے گئے ہیں، وہ اللہ کے رسول سے ثابت شدہ نہیں ہے. شروع دن سے محققین یہ بات بتاتے آ رہے ہیں، شروع دن سے. وہی بات مجھے آج بتانا ہے آپ کو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 99 نام جو بتائے ہیں وہ صرف اس حد تک کہ اللہ کی متعدد ناموں میں سے جو قرآن اور حدیث میں ہیں، ان 99 ناموں کو جان کر کے، پڑھ کر کے، یاد کر کے اس کو اپنی عملی زندگی میں لاتا ہے، اس کے لیے جنت ہے. وہ 99 نام کون سے ہیں؟ نمبر 1، نمبر 2، ایسے 99 نام گنوائے نہیں اللہ کے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن جو حدیث ہم کو ملتی ہے کہ جس میں 99 ناموں کی فہرست تیار کی گئی ہے، وہ اللہ کے رسول کی طرف سے نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم. وہ کچھ اصحاب علم نے، وہ جو معروف حدیث مبارکہ ہے نا، متفق علیہ، حدیث ابی ہریرہ، جو گزشتہ ہفتہ ہم نے تفصیل سے پڑھا ہے، ان للہ 99 اسما، اللہ کے 99 نام، 100 الا واحدہ، 100 کو ایک کم جو نام ہے اللہ کے 99. تو
ان نام جو 99 کی عدد کو رکھ کر کے اجتہاد کر کے قرآن میں کتنے نام ہیں، احادیث سے کچھ نام لا کر کے انہوں نے ایک فہرست تیار کی کچھ اصحاب علم نے، اور غلطی سے وہ نبی کی بات سمجھ کر کے لوگوں میں عام کر دی گئی، عام ہو گئی وہ، جبکہ وہ اہل علم کا ایک اجتہاد ہے، وہ رسول اللہ نے نہیں بیان کیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ بات میں آپ کو آج سمجھانا چاہتا ہوں۔ اصل مسئلہ ایسا ہے کہ وہ جو 99 والی جو حدیث ہے نا، کہ اللہ تعالیٰ کی متعدد نام ہیں، ان میں سے 99 نام کوئی بھی جس کو جو یاد کر لیتا ہے، اسے سمجھ لیتا ہے، دخل الجنہ۔ تو اہل علم کے اندر ایک کھوج پیدا ہوئی، یہ قرآن سے جتنے اللہ کے نام ہیں، صحیح احادیث میں جو نام ہیں، ان کو اکٹھا کر کے 99 تک کی عدد بنائی جائے۔ وہ کئی ایک اصحاب علم نے کی، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ، اور آپ سے پہلے سفیان ابن عیینہ رحمہ اللہ، دیگر اصحاب علم بھی کوشش کی کہ 99 ناموں کی فہرست تیار کی جائے اس حدیث کو رکھ کر کے۔ لیکن یہ جو حدیث ہم تک پہنچی ہے نا، اللہ کے 99 نام ہیں، اس سند میں کچھ روات ایسے ہیں جنہوں نے اجتہاد کر کے ان 99 ناموں کو گنوایا، تو وہ 99 ناموں کی فہرست بھی اس حدیث کے ساتھ جڑ گئی۔ یہ بات واضح ہو رہی ہے میرے آپ کو؟ ایک اور مرتبہ سمجھاتا ہوں، ہمارے مشاہدین کے لیے بھی آسانی ہوگی۔ اللہ کے رسول نے کہا علیہ السلام، اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں کو جو یاد رکھتا ہے، نام بہت ہیں، ان میں سے 99 ناموں کو جو یاد کرتا ہے، اسے پڑھتا ہے، اسے سمجھتا ہے، اسے اپنے عملی زندگی میں لاتا ہے، اس کے لیے جنت ہے۔ معروف حدیث مبارکہ، من احصاها دخل الجنہ۔ اب وہ 99 ناموں سے متعلق اہل علم نے کوشش کر کے کچھ ناموں کو ترتیب دینی، 99 ناموں کو، وہ کئی ایک اصحاب علم ہیں، لیکن یہ جو حدیث مبارکہ ہے نا، ان للہ 99 اسما، اس سند میں جو روات ہیں ان میں سے کچھ روات نے بھی کوشش کی، جیسے دیگر اصحاب علم نے کوشش کی، لیکن ان کی کوشش اس حدیث کے ساتھ ہی جڑ گئی۔ یہ بات واضح ہو گئی آپ کو؟ اور یوں ہی عام ہو گئی۔ ان کو یہ مقصود نہیں تھا کہ رسول اللہ نے ہی کہا ہے، یہ بھی انہوں نے وہ 99 والی حدیث سنا کر کے اپنی طرف سے کوشش کر کے وہ 99 نام کو بھی گنائے، تو وہ اس کے ساتھ جڑ گئی بات۔ وہ جنہوں نے تحقیق نہیں کی، جنہوں نے وہ باریکی کو نہیں سمجھا، انہوں نے اس کو 99 نام نبی کی طرف نسبت دے کر کے اس کو عام کیا، اور جنہوں نے اس باریکی کو سمجھا، انہوں نے نوٹس لی، آگاہ کیا، متنبہ کیا امت کو، نہیں یہ اس راوی سے متعلق بات ہوئی ہے، ان کی اپنی کوشش ہے جو نبی کی حدیث کے ساتھ جڑ گئی ہے، یہ بس ایک جوڑ ہے، وہ اصل اس کا حصہ نہیں ہے۔ شروع دن سے اس کی بات ہمارے سامنے آئی، میں سمجھتا ہوں بات تو اچھی طرح واضح ہو گئی ہے۔ اصحاب علم کی روشنی میں آپ کو یہ بات بتاتا ہوں۔ مثال کے طور پر دیکھیے، یہ جو حدیث مبارکہ ہے سنن ترمذی میں ہے، یعنی 3 روات ہیں، ایک ہیں ولید ابن مسلم، کیا نام ہے؟ یہ دمشق کے ہیں، 195 ہجری سن وفات ہے ان کا، دمشق کے ہیں، ولید ابن مسلم معروف راوی، مدلس ہیں، تدلیس و تسویہ وہ ایک شق ہے، وہ میں گہرائی میں نہیں جا سکتا ابھی۔ بہرحال ولید ابن مسلم ثقہ راوی ہیں لیکن مدلس ہیں۔ یہ جو ولید ابن مسلم ہیں رحمہ اللہ، یہ اس حدیث کے راوی ہیں جس میں 99 کی عدد بتائی جاتی ہے۔ صحیح بخاری صحیح مسلم میں جو حدیث ہے اس میں یہ راوی نہیں ہے، لیکن یہ بھی ان روات میں سے ایک ہیں جو اس حدیث کو بیان کرتے ہیں۔ امام ابو عیسیٰ الترمذی رحمہ اللہ کی یہ جو جامع الترمذی ہے نا، سنن الترمذی، اس میں جو ہے دیکھیے آپ، ایک کتاب ہے ابواب الدعوات، دعاؤں سے متعلق متعدد مسائل۔ میں خیرحال ہم کہیں سے کہیں چلے جائیں گے، اصل مسئلہ بتاتا ہوں آپ کو۔ یہ جو ابواب الدعوات ہے سنن ترمذی کی، اس میں امام ترمذی رحمہ اللہ نے جو 99 عدد والی جو حدیث ہے نا، حدیث ابی ہریرہ، جس کا درس ہم نے گزشتہ ہفتہ دیا ہے، صحیح بخاری صحیح مسلم میں موجود ہے، امام ترمذی رحمہ اللہ نے اپنی سند سے بھی اس حدیث کو لائے ہیں، جس میں صرف اتنی ہی بات ہے کہ ان للہ 99 اسما 100 الا واحدہ من احصاها دخل الجنہ۔ یہ حدیث مبارکہ امام ترمذی بھی، جیسے امام بخاری امام مسلم لائے ہیں، یہ بھی اپنی سند سے لائے ہیں، بات ہو گئی۔ اس کے بعد امام ترمذی رحمہ اللہ نے اسی حدیث کو دوسری سند سے لائے ہیں، جس سند کے ایک راوی نے ان 99 والی حدیث سنا کر کے 99 ناموں کی فہرست بھی بیان کی، تو اس کے ساتھ جڑ گئی وہ۔ ایسے معلوم ہوتا ہے کہ وہ بھی حدیث رسول ہے،
وہ بھی قول رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اب امام ترمذی رحمہ اللہ اپنی سند سے میں ایک مرتبہ سند پڑھ دیتا ہوں. حدیث نمبر ہے 3507 یعنی 3507. امام ابو عیسیٰ ترمذی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ حدثنا ابراہیم ابن یعقوب الجوزجانی قال اخبرنا صفوان ابن صالح قال حدثنا الولید ابن مسلم قال حدثنا الولید ابن مسلم قال حدثنا شعیب یعنی شعیب ابن ابی حمزہ عن ابی الزناد عن الاعرج عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان للہ 99 اسما 100 غیر واحدۃ من احصاها دخل الجنہ. اس حدیث کو انہوں نے ذکر کیا کرنے کے بعد فوراً دیکھو هو اللہ الذی لا الہ الا هو الرحمن الرحیم الملک القدوس السلام المؤمن. آپ نے نظم بھی سنی ہوگی اس موضوع سے متعلق ان 99 ناموں کے فہرست پر. پھر وہی پورے 99 نام ہیں. اس پر ہم دراسہ بعد میں کریں گے انشاءاللہ. آپ نے غور کیا آپ نے اس حدیث کو سنا کر کے گویا کہ آگے وہ 99 نام جو اپنی طرف سے انہوں نے بیان کیے ہیں ایسے معلوم ہوتا ہے کہ وہ بھی رسول اللہ نے اس کے ساتھ بیان کیا ہے 99 نام. ایسا نہیں ہے. امام ابو عیسیٰ ترمذی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو نقل کر کے الولید ابن مسلم کی جانب سے جو 99 ناموں کی فہرست بھی تیار کی گئی ہے اس کو پورے نام 99 نام ذکر کرنے کے بعد آگے امام ابو عیسیٰ ترمذی نے لکھا رحمہ اللہ کہ ھذا حدیث غریب حدثنا به غیر واحد عن صفوان بن صالح ولا نعرفه الا من حديث صفوان بن صالح وهو ثقة عند اهل الحديث وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا نعلم في كبير شيء من الروايات له اسناد صحيح ذكر الاسماء الا في هذا الحديث وقد روى آدم بن ابي اياس هذا الحديث باسناد غير هذا عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم وذكر فيه الاسماء وليس له اسناد صحيح. امام ترمذی کا قول رحمہ اللہ. میں نے بس اس لیے پڑھ دیا ہے کہ بات محفوظ رہے. اس کا مفہوم کیا ہے؟ ابو عیسیٰ ترمذی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ یہ جو حدیث مبارکہ ہے وہ تو معروف ہے جس میں 99 عدد والی حدیث ہے، لیکن 99 ناموں کی جو فہرست جس میں بتائی گئی ہے وہ جتنے بھی اس کے اسانید ہیں کوئی بھی اس کی سند صحیح نہیں ہے. رسول اللہ سے صلی اللہ علیہ وسلم وہ 99 والی فہرست بھی آپ سے ثابت ہو ایک سند سے بھی وہ چیز ثابت نہیں ہے. یہ بات امام ابو عیسیٰ ترمذی رحمہ اللہ نے اس کو ذکر کر کے اس کی نشاندہی کی. بات واضح ہو گیا آپ کو؟ دیکھیے ایک اور حوالہ میں آپ کو دیتا ہوں. یہ کتاب دیکھ رہے ہیں بہت معروف الاسماء والصفات. الاسماء یہ قدیم عالم دین ہے ابو بکر البیہقی رحمہ اللہ. ابو بکر البیہقی رحمہ اللہ حالانکہ 5ویں صدی ہجری کے ہیں، 458 ہجری سن وفات ہے ان کا، لیکن وہ دور بھی حالانکہ عصر الروایہ تو وہ دور نہیں تھا، لیکن اس دور کے علماء بھی چاہے وہ حدیث کی کتاب ہو، چاہے وہ عقیدے سے متعلق ہو، چاہے وہ تفسیر سے متعلق ہو، اس دور کے 5ویں صدی ہجری کے علماء بھی کوئی بھی بات لکھتے تو وہ سند ہی سے لکھا کرتے تھے. ابن حزم کو لے لو 5ویں صدی ہجری کے ہیں، خطیب بغدادی کو لے لو 5ویں صدی ہجری کے ہیں، امام بیہقی 5ویں صدی ہجری کے ہیں، الثعلبی جو معروف مفسر ہے ابو اسحاق الثعلبی 5ویں صدی، یعنی متعدد کتنے نام لیں آپ کے سامنے. پھر ان کے بعد کا جو دور ہے اس میں پھر جنہوں نے کتابیں لکھی پھر وہ اسانید کو حذف کر دیا گیا، اسانید کو حذف کر کے لکھا کرتے تھے اس دور تک بھی. تو ان کی جو کتاب ہے الاسماء و صفات اس میں انہوں نے یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ناموں سے متعلق جو حدیث ہے، ایک تو وہ حدیث جو متفق علیہ ہے ان للہ 99 اسما حدیث ابی ہریرہ، اس کو نقل کرنے کے بعد امام بیہقی رحمہ اللہ اپنی سند سے یہ بات کے ہیں، بہت بات کے ہیں، امام ترمذی سے بہت بات کے ہیں. یہ 5ویں صدی ہجری کے وسط میں انتقال ہوا ان کا، لیکن ان کی جو اسانید ہیں وہ آگے جا کر کے وہی پھر کتب ستہ کے اسانید سے جڑ جاتی ہیں آگے اکثر سمجھ رہے ہیں آپ. تو انہوں نے اپنی سند سے جو حدیث بیان کی وہ آگے جا کر کے وہی ولید ابن مسلم ایک راوی ہیں اور دوسرے ہیں جن کا نام ہے عبد الملک ابن محمد الصنعانی. عبد الملک ابن محمد الصنعانی یعنی عبد الملک ابن محمد الصنعانی وہ تو لین الحدیث ہیں، ضعیف راوی ہیں. وہ امام ابن حجر رحمہ اللہ نے تقریب میں انہیں لین الحدیث لکھا ہے. لیکن الولید ابن مسلم یہ جو عبد الملک ابن محمد الصنعانی ہیں، یعنی مان لیجئے کہ ایک کلاس میں 2 فرد ہیں، ایک کلاس کے 2 فرد ہیں، دونوں بھی اس بات کو بیان کرتے ہیں. ایک صاحب ہیں بالکل بھی ضعیف اور ایک ہیں جو ان سے متعلق بہت اچھے ہیں، ثقہ ہیں مثلا.
میں ایک کلاس کی بات کر رہا ہوں، معتبر ہیں، حافظہ اچھا ہے، ذہین ہیں، استاذ کے ہر بات لکھتے ہیں. ایک طالب علم ہے کہ یا تو ہو سکتا ہے غیر حاضر رہتے ہوں یا لکھتے نہیں ہوں یا جو ہے صحیح سے نہیں پڑھتے ہوں، لیکن جو اصل ہیں انہی سے یہ غلطی ہو جا رہی ہے، تو پھر یہ بدرجہ اولا. تو عبد الملک ابن محمد الصنعانی جو ہیں وہ لین الحدیث ہیں، وہ اصلاً ضعیف ہیں، اور وہ بھی اس روایت کو بیان کرتے ہیں جو سنن ابن ماجہ کی روایت ہے، کتاب الدعاء کی. ہشام بن عمار نے انہی سے روایت کی ہے عبد الملک ابن محمد الصنعانی سے. لیکن یہ جو سنن ترمذی والی جو روایت ہے جس میں الولید ابن مسلم ہے نا، ابھی میں نے کہا نا شعیب ابن ابی حمزہ سے روایت کرتے ہیں، اس سلسلے میں امام بیہقی رحمہ اللہ نے لکھا وَيُحْتَمَلُ أَن يَكُونَ التَّفْسِيرُ وَقَعَ مِن بَعْضِ الرُّوَاةِ، کہ رسول اللہ نے جو 99 کی عدد جو بتائی ہے اتنا ہی بتایا ہے آپ نے. آگے 99 ناموں کی جو فہرست ہے وَيُحْتَمَلْ أَن يَكُونَ التَّفْسِيرُ وَقَعَ مِن بَعْضِ الرُّوَاةِ، کہ وہ بعض روات سے وہ فہرست تیار ہوئی ہے، رسول اللہ سے نہیں صلی اللہ علیہ وسلم. وَكَذَلِكَ فِي حدیث الولید ابن مسلم، ولید ابن مسلم سے یہ بات ہوئی ہے، اور اہل علم نے اس کی تعیین کی کہ ولید ابن مسلم نے وہ فہرست تیار کی ہے. امام بخاری امام مسلم نے بھی اس حدیث کو لائے نا 99 والی حدیث، لیکن وہ فہرست والی حدیث لائے کر آئے کیا؟ وہ فہرست والی حدیث نہیں ہے جس میں فہرست جڑی ہوئی ہے، وہ لائے کیا؟ وہ نہیں لائے. حالانکہ ولید ابن مسلم شیخین کے روات میں سے ہیں، صحیح بخاری صحیح مسلم میں روایت ہے ان کی، لیکن امام بخاری امام مسلم نے ولید ابن مسلم کی اس روایت کو نہیں لائے. کیوں؟ اس لیے کہ اس میں جو فہرست جڑی ہوئی ہے وہ رسول اللہ سے ثابت نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم. کہا کہ وَلِهَذَا الْإِحْتِمَالِ تَرَكَ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ إِخْرَاجَ حَدِيثِ الْوَلِيدِ فِي الصَّحِيحِ، اسی احتمال کی وجہ سے کہ وہ رسول اللہ کی بات نہیں ہے، ولید ابن مسلم کی طرف سے ادراج ہے، انہوں نے داخل کیا ہے. ولید ابن مسلم نے ایک فہرست تیار کی جیسے متعدد اہل علم نے فہرست تیار کی، لیکن ان کی جو فہرست تیار کی گئی ہے وہ رسول اللہ کی اس حدیث کے ساتھ جڑ گئی ہے. وہ اسی احتمال کی وجہ سے امام بخاری امام مسلم لے کر نہیں آئے اس حدیث کو، اور صرف احتمال کی وجہ سے نہیں، اس کی متعدد صورتیں جسے ابن حجر نے فتح الباری میں لکھا ہے رحمہ اللہ. ولید ابن مسلم کا ایک تو مدلس ہونا ہے، بھلے ہی بعض روایتوں میں ان کی وہ تدلیس ختم ہو جاتی ہے، صراحت سما کے صراحت ہے، تحدید کے صراحت ہے. ایک یہ بھی ہے کہ اضطراب ہے اس روایت میں. اضطراب کس اعتبار سے؟ متن میں، یعنی اللہ رب العالمین کی جو ناموں کی فہرست انہوں نے تیار کی ہے اس میں اضطراب کیسے، میں آگے بتاؤں گا، خلط ملط نہ ہو جائے مسئلہ، آگے بتاؤں گا انشاءاللہ. لیکن میں آپ کو فی الحال یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ اہل علم نے کتنی نشاندہی کی، دیکھیں شروع دن سے، کہ رسول اللہ کی طرف سے بتائی ہوئی فہرست نہیں ہے. بات واضح ہو گیا آپ کو؟ دیکھیں ایک اور عالم دین شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ، ان کا جو مجموع الفتاوی ہے اس میں بھی آپ نے جو میں گزشتہ درس میں بھی اسی کے حوالے سے کچھ باتیں میں نے کہی ہیں. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اللہ رب العالمین کے اسماء حسنہ سے متعلق بہت کام کیا، اللہ کے صفات سے متعلق، یعنی سبحان اللہ اس موضوع سے متعلق بہت کام کیا ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے، یا ایک عظیم جماعت کا کام کیا آپ نے، سبحان اللہ. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ سے سورۃ الاخلاص سے متعلق ایک سوال کیا گیا، اور اس سوال میں کئی پہلو تھے. ایک پہلو یہ بھی تھا کہ قل هو اللہ احد، احد کیا ہے؟ معرفہ ہے نکرہ ہے؟ نکرہ ہے. اللہ الصمد معرفہ ہے نکرہ ہے؟ الصمد معرفہ ہے، احد نکرہ ہے. تو یہی ان سے سوال کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ کا اللہ کی ایک صفت احد کے لیے نکرہ کیوں، الصمد کے لیے معرفہ کیوں؟ تو آپ نے اس کا بہت ہی عمدہ بہت بہترین جواب دیا جس سے بڑی طمانینت نصیب ہوتی ہے. ابھی میں نہیں بتا سکتا اس کو، سمجھ رہے ہیں نا، کیونکہ ہمارے موضوع سے خارج ہے وہ چیز. بس آپ کو میں بتا رہا ہوں کہ جو ہے شریعت کے علم کے لیے بعض لوگ ہوتے ہیں نا کہ نہیں کپڑے پہننے میں، جلسہ سجانے میں، اسٹیج بنانے میں 23 گھنٹے لگاتے ہیں اور تیاری کرنے کے لیے 1 گھنٹہ لگاتے ہیں. نہیں، یعنی مطلب شریعت کے علم کے لیے 23 گھنٹے لگانا چاہیے، 1 گھنٹہ بولنا چاہیے، اتنی محنت کرنی چاہیے. جو ہمارے اہل علم نے اتنے صبر کے ساتھ جو کام کیا، اتنی دلچسپی انہوں نے دکھائی، سبحان اللہ، اتنا صبر دکھایا انہوں نے گہرائی سے پڑھنے کے لیے. تو شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں وقد اتفق، کیا کہا آپ نے؟ وقد اتفق اہل المعرفة بالحدیث على ان هاتین الروایتین لیستا من کلام النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جو سنن ابن ماجہ کی جو روایت ہے نا عبد الملک ابن محمد الصنعانی، اور سنن ترمذی کی الولید ابن مسلم، ان دونوں طریق میں جو اللہ کے ناموں کی جو فہرست بیان کی گئی ہے، اتفق اہل المعرفة بالحدیث،
محدثین کا اس بات پر اتفاق ہے کہ علی ان ہاتین الروایتین لیستا من کلام النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ یہ دونوں روایتیں میں جو رسول اللہ، جو اللہ کے ناموں کی فہرست بیان کی گئی ہے، وہ اللہ کے رسول کا کلام نہیں ہے۔ وَإِنَّمَا كُلٌّ مِّنْهُمَا مِنْ كَلَامِ بَعْضِ السَّلَف، بس یہ بات سلف کی طرف سے وہ ایک فہرست ملی ہے ہم کو بس، جیسے امام احمد بن حنبل نے فہرست تیار کی، سفیان ابن عیینہ نے کی رحمہ اللہ، دیگر اصحاب علم نے، ویسے ہی ان کی جو فہرست جو تیار کی، کیونکہ وہ حدیث کے راوی بھی ہیں تو پھر وہ زیادہ طور پر جڑ گئی وہ حدیث سے۔ بات واضح ہے نا؟ الحمدللہ۔ کہا آپ نے کہ فالولید ذکرها عن بعض شیوخه الشامیین کما جاء مفسرا فی بعض طرق حدیثی، یہ حدیث کے سارے طرق کو سامنے رکھنے سے بات واضح ہوتی ہے کہ ولید ابن مسلم نے اپنے بعض مشائخ سے اللہ کے ان ناموں کی فہرست کو سن کر کے حدیث کے ساتھ بیان کیا، تو پھر جو متنبع نہیں ہو سکا اس نے اس کو رسول اللہ کا کلام سمجھ کے جوڑ دیا اس کو صلی اللہ علیہ وسلم، جبکہ بات ایسی نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد آپ نے ایک لمبی بہت گفتگو کی جو اسی موضوع سے متعلق ہے، لیکن اصل نقطہ میں آپ کے سامنے رکھ دیا ہے۔ حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ، دیکھیے یہ جو ان کی تفسیر ہے سورۃ الاعراف ہے نا، وہ جو آیت کریمہ ہے وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، کیا آیت کریمہ ہے؟ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ یہ جو سورۃ الاعراف کی آیت کریمہ ہے، اس آیت کریمہ کی تفسیر میں حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے سنن ترمذی کی جو روایت ہے نا ولید ابن مسلم والی، اور سنن ابن ماجہ کی جو روایت ہے، ان دونوں روایتوں کو رکھ کر کے ابن کثیر رحمہ اللہ نے لکھا تفسیر میں کہ والذی عول یعنی اعتماد کرنا، اعتماد، والذی عول علیہ جماعت من الحفاظ ان سرد الاسماء فی هذا الحدیث مدرج فیہ، کہ اہل علم، حفاظ، محدثین، حفاظ سے مراد محدثین کا اعتماد، محدثین کے پاس جو راجح بات ہے وہ یہی ہے کہ جو اسماء حسنہ کی 99 ناموں کی جو فہرست سرد الاسماء فی هذا الحدیث ان سرد الاسماء فی هذا الحدیث، یعنی اسماء حسنہ کی جو فہرست جو ایک ساتھ بیان کی گئی ہے 99 ناموں کی، یہ حدیث میں مدرج ہے، یعنی داخل کی گئی ہے، یہ چیز یہ داخل کی گئی ہے، یہ رسول اللہ کا کلام نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ وَإِنَّمَا ذَلِكَ كَمَا رَوَاهُ الْوَلِيدِ ابْنُ مُسْلِمٍ وَعَبْدُ الْمَلِكِ ابْنُ مُحَمَّدَ الصَّنْعَانِي عن زهير ابن محمد أنه بلغ عن غير واحد من أهل العلم أنهم قالوا ذلك، أي أنهم جمعوها من القرآن، انہوں نے قرآن مجید سے جمع کیا ہے بس۔ جعفر ابن محمد الصادق معروف، انہوں نے بھی قرآن مجید کے جتنے نام ہیں اس کو اور کچھ بعض صحیح احادیث سے ناموں کو فہرست تیار کی اور اس کو بیان کیا، اور غیر متنبع ہو کر کے کسی نے اس کو نبی کی حدیث کی طور پر جوڑ دیا اس کو۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ یعنی عوام میں جو چیز اتنی رائج ہے، اتنی مضبوط ہو چکی ہے کہ مجھے اتنے ٹھوس انداز میں اس کا توڑ کرنے کی ضرورت پیش آ رہی ہے، کیونکہ ہمارا بھی اعتقاد وہی تھا کسی دن، ہم سمجھتے تھے کہ اللہ کے نام ہے، اس میں دیکھو جو 99 ناموں کی فہرست ہے، اور جو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یوٹیوب پر، فیس بک پر، یہاں وہاں پر، اور موبائل وغیرہ میں اسٹیٹس پہ لوگ رکھتے ہیں 99 ناموں کی، جو اس پر جو نشیدہ ہے، جو نظم ہے، جو لوگ اس کو ایک گنگناتے جو پڑھتے ہیں، وہ سب اسی سے لیے گئے ہیں۔ اس کو جو ہے ایک تو نبی کی طرف نسبت کرنا تو بڑا گناہ ہے، اس کو یوں بھی پیش کرنا وہ بھی ایک گناہ ہے۔ کیوں؟ وہ آگے میں بتاتا ہوں آپ کو، متنبع رہیں، میں آپ کو آگے بتاتا ہوں۔ آخر میں ایک اور حوالہ دے دیتا ہوں آپ کو، یہ حدیث مبارکہ صحیح بخاری میں بھی موجود ہے، کتاب التوحید میں، اور میں نے گزشتہ درس میں جو کتاب التوحید کے حوالے سے کہی تھی میں نے حدیث، اس میں بھی ہے، صحیح بخاری کی کتاب الدعوات میں بھی ہے، کس میں؟ اور ابن حجر رحمہ اللہ نے کتاب الدعوات میں اس کی جو شرح کی ہے، بہت مفصل شرح کی، مثلا آپ دیکھیے، یعنی جلد نمبر جو میرے پاس ہے، اور یہ سب سے اچھا نسخہ ہے صحیح بخاری کا اب تک کا، ماشاءاللہ صحیح بخاری کا کہہ رہا ہوں، فتح الباری کا بہت عمدہ نسخہ ہے، جلد نمبر 14 صفحہ نمبر 466 466 سے لے کر کے ابن حجر نے جو تفصیلی کلام کیا ہے، کتنا نمبر بتایا تھا میں؟ 466 نا، 466 سے لے کر کے 487 تک تقریباً 22 صفحے، کتنے؟ 22 صفحے۔ لیکن اس میں کچھ منطقی کلام بھی ہے، چند جگہوں پر کچھ تفصیلی کلام بھی، لیکن بہرحال تفصیلی طور پر دراسہ کرنے والوں کے لیے بڑی عمدہ مباحث ہیں۔ میرے آج کے اس موضوع سے متعلق جو بات بتانی ہے مجھے، کہ ابن حجر رحمہ اللہ نے جو باتیں کہی ہیں،
ایک بات تو ابن حجر نے یہ کہا رحمہ اللہ کہ وَأَمَّا رِوَایَةُ الْوَلِيدِ عَنْ شُعَيْبٍ وَهِيَ أَقْرَبُ الطُّرُقِ إِلَى الصِّحَّةِ، یعنی 99 ناموں کی جو حدیث ہے نا، 99 ناموں کی جو حدیث ہے اس میں جو فہرست کے ساتھ جو حدیث آتی ہے، فہرست کے ساتھ، وہ جتنے بھی راویوں سے وہ حدیث ہم تک پہنچی ہے اس میں سب سے زیادہ صحیح طریق، صحیح سند جو ہم کو ملتی ہے وہ ولید ابن مسلم عن شعیب، یعنی شعیب ابن ابی حمزہ عن ابی الزناد عن الاعرج عن ابی ہریرہ. یعنی یہ جو ولید ابن مسلم عن شعیب، شعیب ابن ابی حمزہ اور وہ ابو الزناد سے عبداللہ بن ذکوان معروف، اور وہ اعرج سے رحمہ اللہ عبد الملک ابن نہیں عبد الرحمن ابن ہرمز الاعرج، معروف تابعی ہیں، ابو ہریرہ کے تلمیذ خاص رضی اللہ عنہ، اسکندریہ میں انتقال ہوا ان کا، اور وہ ابو ہریرہ سے کہ سب سے زیادہ صحیح طریق وہی ہے. کون سی؟ یعنی ولید ابن مسلم، شعیب ابن حمزہ ان سے روایت کرتے ہیں، اور وہ ابو الزناد سے، اور وہ امام اعرج سے، اور وہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ. اتنی سب سے زیادہ صحیح طریق ہے جس میں 99 ناموں کی فہرست بیان کی گئی ہے. ایک بات معلوم ہوگی آپ کو، یعنی سب سے زیادہ صحیح طریق کا حال کیا ہے وہ بتانا چاہ رہا ہوں میں آپ کو. یہ سب سے زیادہ صحیح طریق ہے. دوسری بات جو ابن حجر نے کہی رحمہ اللہ، یہ پھیلا کے لکھا ابن حجر نے، میں اسے جوڑ کے بیان کر رہا ہوں جو مجھے ضرورت ہے یہاں پر. ابن حجر کہتے ہیں کہ قلت والولید ابن مسلم اوثق من عبد الملک ابن محمد الصنعانی وروایت الولید تشعر بان التعیین مدرج. دوسری بات کیا کہا ابن حجر نے کہ جو وہ 99 ناموں کی فہرست والی جو حدیث ہے، سنن ترمذی میں ولید ابن مسلم ہشام ابن عمار ولید ابن مسلم سے روایت کرتے ہیں. سنن ابن ماجہ میں ہشام ابن عمار عبد الملک ابن محمد الصنعانی سے روایت کرتے ہیں. عبد الملک ابن محمد الصنعانی سے زیادہ، یہ تو لگین الحدیث ہے، یہ لگین الحدیث ہیں، اور وہ ثقہ راوی ہیں. کون؟ ولید ابن مسلم. ولید ابن مسلم اوثق من عبد الملک ابن محمد الصنعانی، ان سے اوثق ہیں. اس کے باوجود بھی کیا کہا کہ دیکھو یہاں پر وروایت الولید تشعر بان التعیین مدرج، اور ولید ابن مسلم کی روایت سے بات بالکل واضح ہو رہی ہے. یہ بات جو ہے یہ یعنی گویا کہ وہ روایت خبر دے رہی ہے، وہ سند خبر دے رہی ہے کہ وہ 99 ناموں کی جو فہرست ہے وہ مدرج ہے. دوسری بات واضح ہو گئی آپ کو. ایک تیسری بات جو بتانا ہے وہ یہ، ابن حجر کہتے ہیں رحمہ اللہ، دیکھیں یہاں پر ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی جو حدیث ہے نا، ان للہ 99 اسما، کہا کہ وہ حدیث یعنی ایک ہوتی ہے جو حدیث ہم تک پہنچی ہے نا، ہم تک جو حدیث پہنچی ہے عدد کے اعتبار سے. کس اعتبار سے؟ عدد کے اعتبار سے، من حیث القبول والرد نہیں، حدیث کے صحت و ضعف کے اعتبار سے نہیں، عدد کے اعتبار سے. اہل علم اس کی دو تقسیم کرتے ہیں. کتنی؟ کیا کیا؟ ایک متواتر، ایک آحاد. اس کا تعلق عدد سے ہے، صحت اور ضعف سے نہیں، عدد سے. تو ابن حجر نے کہا رحمہ اللہ کہ یہ حدیث متواتر نہیں ہے بلکہ آحاد کی قبیل سے ہے، البتہ اس کے طرق کچھ زیادہ ہیں جس کی وجہ سے حدیث مشہور ہے. متواتر نہیں ہے، اتنی بھی زیادہ طرق نہیں ہے کہ متواتر ہے. بات اچھی طرح واضح ہو گئی. ابن حجر کہتے ہیں رحمہ اللہ کہ وَلَمْ يَتَوَاتِرْ عن ابی ہریرہ ایضا بل غایت امرہ ان یکون مشہورا ولم يقع في شيء من طرقه سرد الاسماء الا في رواية الوليد بن مسلم عند الترمذي وفي رواية زهير بن محمد عن موسى بن عقبة عند ابن ماجه وهذان الطريقان يرجعان الى رواية الاعرج وفيهما اختلاف شديد في سرد الاسماء والزيادة والنقص على ما سأشير اليه. ابن حجر رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اس کی جتنے بھی طرق ہیں اس میں ولید ابن مسلم کی جو طریق ہے، جو سند ملی ہے، اور پھر جو سنن ماجہ کی جو ایک سند ہے، اسی میں یہ 99 ناموں کی فہرست ملتی ہے، اور وہ بھی یعنی اضطراب سے خالی نہیں ہے. اضطراب سے خالی نہیں ہے کیا مطلب؟ یعنی جو انہوں نے فہرست تیار کی وہ نبی کی طرف سے نہیں ہے، ان کا اجتہاد ہے، ان کی ذاتی کوشش ہے. وہ اسی وجہ سے ایک فہرست میں جو نام ملتے ہیں دوسری فہرست میں کچھ متعدد الگ نام ملتے ہیں. کسی میں الغنی تو کسی میں المعطی، کسی میں کچھ نام ہے تو کسی میں کچھ نام نہیں ہے. کیوں؟ یہ نبی کی طرف سے نہیں ہے، ان کا اجتہاد ہے. کسی نے کوئی نام داخل کیا تو کسی نے ایک اور نام لے لیا. آپ دنگ رہ جائیں گے. آپ اندازہ لگا لیجئے نبی کی طرف سے فہرست نہیں ہے.
اس کا اندازہ لگائیے آپ، اگر میں ایک بات آپ کو سمجھاؤں سیدھے سادے انداز میں، کہ سنن ترمذی میں ولید بن مسلم نے جو فہرست بیان کی ہے نا، اس میں الرب نہیں ہے. غور کیجئے آپ، میں نے حدیث نمبر بتایا نا آپ کو، آپ کھول کے دیکھ لیجئے، الرب نہیں ہے، الوتر نہیں ہے اس میں، المنان نہیں ہے اس میں، الشافی نہیں ہے اس میں، کیونکہ ہم نے ان اشاروں سے متعلق درس دے چکے ہیں. یہ اللہ کے نام ہے اور اس میں اس فہرست میں نہیں ہے، اس فہرست میں نہیں ہے. کسی میں الواحد ہے ایک فہرست میں، تو ایک فہرست میں جو ہے الاحد ہے، الواحد نہیں ہے. اس طرح کا معاملہ ہے. اسی لیے دور حاضر میں جہاں اہل السنہ والجماعہ نے اس پر روک لگائی اور کہا کہ یہ حدیث سند ضعیف ہے، حدیث تو صحیح ہے لیکن یہ فہرست نبی کی طرف سے جو ہے وہ مدرج ہے، جو ضعیف کے قبیل سے ہے. اسی لیے شیخ البانی رحمہ اللہ نے جو سنن ماجہ کی روایت ہے اس پر حکم ہی لگایا کہ صحیح دون عد الاسماء، ایسا لکھا شیخ البانی نے کہ حدیث صحیح ہے، صرف 99 والی جو فہرست ہے وہ نکال کے، ایسے کہا شیخ البانی نے رحمہ اللہ، دون عد الاسماء، صحیح دون عد الاسماء، ایسے لکھا شیخ البانی نے رحمہ اللہ. اسی لیے اس دور میں اہل السنہ والجماعہ کے علماء میں سے شیخ عبد الرحمن ابن ناصر السعدی 1968 سن وفات ہے آپ کا. اسی طرح سے یعنی شیخ عبد الرحمن ابن ناصر السعدی ہیں 1958 سن وفات ہے ان کا، 1968 ہے نا، 68 ہے، جی جی بالکل. اور شیخ ابن عثیمین، پھر شیخ ابن باز رحمہ اللہ کی نگرانی میں جو حسن المسلم کی جو مؤلف ہے نا، کون؟ دکتر سعید ابن علی ابن واف القحطانی رحمہ اللہ، انتقال ہو گیا، تقریباً 1 سال ہو رہا ہے انتقال ہو کر کے. تو انہوں نے جو فہرست تیار کی شیخ ابن باز رحمہ اللہ کی نگرانی میں، اس میں آپ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے جو نام بیان کیے گئے ہیں اس میں قرآن مجید سے 86 نام تقریباً، بقیہ نام احادیث مبارکہ سے لیے گئے ہیں، جو 99 کی عدد کو بتانے کے لیے کہ ان ناموں کو کوئی پڑھ لیتا ہے، کر لیتا ہے، تو تقریباً گویا کہ سارے ناموں کا اس کے اندر معنی مفہوم سب اس میں آ جاتا ہے. ورنہ فہرست اگر پوری اٹھائیں گے تو وہ تقریباً 100 سے زائد نام ہیں جو ابھی فہرست تیار کی گئی صحیح احادیث کی روشنی میں. یہ بات اچھی طرح واضح ہو جانی چاہیے. اور ایک اور بات، میں نے گزشتہ 2-3 کلاسوں سے پہلے ذو انتقام اللہ تعالیٰ کی ایک صفت بتایا تھا نا، میں انتقام، اللہ تعالیٰ جو مجرمین سے انتقام لیتا ہے، میں نے بتایا تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، نام نہیں ہے نا. لیکن ولید بن مسلم کی جو ناموں کی جو فہرست ہے اس میں المنتقم بھی ہے، جو کہ اللہ رب العالمین کا نام نہیں ہے. تو گویا کہ وہ کل ملا کر کے ایک اجتہادی مسئلہ ہے. میں سمجھتا ہوں بات بہت واضح ہے انشاءاللہ باذن اللہ تعالی. اللہ تعالیٰ جو ہے یعنی ہم کو نیک سمجھ عطا فرمائے، اور جو ہے جو نبی کی طرف جو نسبت ہے بس، اور نبی کی بات نہ ہو، اللہ تعالیٰ اس سے ہمیں بچائے رکھے، اور نبی کی باتوں کا جو صحیح انداز میں دفاع کرنے والا بنائے. جو بات نبی کی ہے وہ ثابت کرنے، جو بات نبی کی نہیں ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے واضح کرنے کے ہمیں توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ آنے والا جو درس ہوگا پھر سے انشاءاللہ ہم اللہ تعالیٰ کی صفات اور اس کے اسماء الحسنی لے کر بیان کریں گے انشاءاللہ. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا